بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے میجر عزیز بھٹی شہید۔ پیارے بچوں، میجر عزیز بھٹی شہید ہماری پاک آرمی کے بہت ہی بہادر اور بے خوف نڈر آفیسر تھے، جنہوں نے سن 1965 کی جنگ میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن سے لڑتے ہوئے اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ آج کے اس سبق میں ہم میجر عزیز بھٹی شہید کے بارے میں پڑھیں گے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کو ان کی اسی بہادری اور جرأت پر پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نشان حیدر۔ نشان حیدر پاکستان کا دیا جانے والا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ شکست ہار کو کہتے ہیں۔ جھٹپٹ فوراً، جیالوں بہادروں، عزائم ارادے، پلٹون فوجی دستہ۔ آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ننھے میاں کو اپنے دادا ابو سے بہت پیار تھا۔ وہ ہر وقت ان کے ساتھ لگا رہتا اور ان سے طرح طرح کے سوالات کرتا، جن کے جوابات وہ بڑے پیار سے دیتے تھے۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ ایک بچے کی بات ہو رہی ہے جسے ننھے میاں کے نام سے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ننھے میاں کے نام کے طور پر نام لیا جا رہا ہے کہ ننھے میاں کو کن سے؟ اپنے دادا ابو سے بہت پیار تھا، اور وہ ہر وقت کیا کرتے رہتے تھے؟ ان سے طرح طرح کے مختلف سوالات پوچھتے رہتے تھے، اور دادا ابو ان کے سوالات کے جوابات دیتے رہتے تھے۔ ننھے میاں کی ہر مشکل کو دادا ابو جھٹ پٹ حل کر دیتے۔ جھٹ پٹ حل کر دیتے، فوراً حل کر دیتے، یعنی ننھے میاں کو اگر کوئی بھی مشکل ہوتی تو دادا ابو سے فوراً حل کر دیتے۔ ایک دن ننھے میاں نے اپنی کاپی کھولی جس پر 6 ستمبر کے حوالے سے میجر عزیز بھٹی شہید کے بارے میں نوٹ لکھیے تحریر تھا۔ جی پیارے بچوں، ایک دن کیا ہوا کہ ننھے میاں نے جب اپنی کاپی کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 6 ستمبر کے حوالے سے میجر عزیز بھٹی شہید کے بارے میں نوٹ لکھیں۔ ننھے میاں دادا ابو کے پاس آئے اور پوچھا، دادا ابو، میجر عزیز بھٹی شہید کون تھے؟ نشان حیدر کیا ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ اس نے تینوں سوالات ایک ہی سانس میں کر ڈالے۔ جی پیارے بچوں، ننھے میاں نے اپنے دادا ابو سے کیا پوچھا؟ 3 باتیں پوچھیں کہ میجر عزیز بھٹی شہید کون تھے، اور نشان حیدر کیا ہوتا ہے، اور یہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں سوال اس نے ایک ہی سانس میں پوچھ ڈالے۔ دادا ابو مسکرائے اور پیار سے بولے، ذرا سکون سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اب سب بتاتا ہوں۔ دادا ابو نے ننھے میاں سے کیا کہا کہ آپ سکون سے بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ دیکھو بیٹا، اللہ کی خاطر بے خوف ہو کر لڑنا اور بڑے سے بڑے دشمن کو شکست دینا ہماری تاریخی روایت ہے۔ دادا ابو اب ننھے میاں کو سمجھانے لگے کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر، بغیر کسی خوف کے اللہ کی راہ میں لڑنا جو ہے، اس سے لڑنا، اور بڑے سے بڑے دشمن یعنی جتنا مرضی بڑا دشمن ہو اس کو شکست دینا، ہرا دینا ہماری تاریخی روایت ہے۔ روایت ہے، رسم ہے، یعنی ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں، اور آزمائش کے ہر موقع پر اب بھی ہم اس روایت کو زندہ رکھنا جانتے ہیں۔ یعنی ہم پہ اب بھی اگر کوئی ایسا وقت آئے گا تو ہم اسی طرح سے دشمن کے ساتھ پیش آئیں گے اور اسے اسی طرح سے شکست دیں گے۔ بیٹا یاد رکھنا، مشکل کی گھڑی میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مصیبت کا مقابلہ صبر، ہمت اور حوصلے سے کرنا چاہیے۔ یعنی آپ پہ کبھی بھی اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اور اس کا مقابلہ صبر، برداشت، ہمت اور حوصلے سے کرنا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ 6 ستمبر سن 1965 کو پیش آیا، جب بھارت نے اچانک ہماری سرزمین پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ ایسا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ 6 ستمبر سن 1965 کو، کہ جب بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر اچانک حملہ کر دیا تھا، اور یہ جنگ 17 دن جاری رہی۔ یہ جنگ کتنے دن جاری رہی تھی؟ 17 روز تک، اور اس جنگ میں ہمارے فوجی جوانوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور دشمن کو شکست دی تھی۔
پیارے بچوں، آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبق ہمارا ابھی تک مکمل نہیں ہوا، باقی سبق ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔